السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے غسل دیا تھا اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جانشینی کا معاملہ درپیش ہوا۔ اس میں اختلاف پڑ گیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ اور گفتگو ہوئی، تردید اور تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن بھی گزر گیا اور رات ہو گئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پر پڑا رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ ہیں: حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک، حضرت علی جو چچا کے بیٹے بھی تھے اور داماد بھی، حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ حضرت عباس، فضل اور قاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کی رائیں جو ان کے مشورے تھے ان میں اختلاف پڑ گیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں پر فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھود دی گئی۔ قبر لحاد والی یعنی کہ بغلی قبر کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے پر منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ یعنی کہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں بھاروں کی آواز سنی جن سے قبر کھودی گئی تھی۔ ہزاروں لاکھوں رحمتیں اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر